السلام علیکم۔ فارسی کی کتاب نمبر 4 ہماری شروع ہو چکی ہے۔ اس کتاب میں آپ لوگوں کو مزید محنت کی ضرورت ہے۔ جو چیزیں آپ لوگوں کو پڑھا دی جائیں ان چیزوں کو بہت ہی اچھے سے، غور سے، توجہ سے آپ لوگوں کو پڑھنا ہے، ان چیزوں کو سننا ہے، اپنے پاس لکھ کے رکھنا ہے اور انہیں اچھے سے یاد کرنا ہے، کیونکہ فارسی تقریباً سیکھنے کی جتنی چیزیں تھیں وہ تقریباً ہم نے سیکھ لی ہیں۔ ابھی فقط اور فقط پڑھنے کی چیزیں ہیں۔ ابھی صرف ہم بڑی بڑی چیزیں پڑھیں گے، جملے پڑھیں گے، الفاظ کیونکہ ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ ابھی جو الفاظ ہم پڑھیں گے فقط وہی الفاظ پڑھیں گے جو درس سے مبنی الفاظ ہوں گے۔ باقی آپ لوگوں کو جملے جو ہیں آپ لوگوں کو توجہ سے دیکھنی ہوگی کہ کہاں پہ بود آ رہا ہے، کہاں پہ است آ رہا ہے، کہاں پہ فعل لگ رہے ہیں، کہاں پہ اسم لگ رہا ہے۔ ان چیزوں میں بہت زیادہ توجہ کریں آپ لوگ۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کی فارسی بہت اچھی ہو جائے گی۔ اور اب انشاءاللہ کیونکہ کتاب چہارم شروع ہو گئی ہے، اب صرف پڑھائی تک ہم محدود نہیں رہیں گے بلکہ ہم انشاءاللہ عملی کام بھی کریں گے، اور ہم اسی طرح سے ہماری گفتگو کی کلاس کو بھی انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اور ہر دوسرے دن یا تیسرے دن انشاءاللہ میں گفتگو کے کلاس کی ویڈیوز بھی اپلوڈ کرتی رہوں گی اسی چینل پہ، تاکہ مزید فارسی آپ لوگوں کی بہتر ہو سکے اور جلدی سے آپ لوگ فارسی سیکھ سکیں۔ تو کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے الفاظ اور ان کے معنی۔ درس اول ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہے آخر۔ آخر یعنی آخر، آہستے یعنی آہستہ، بندے بندہ، پاکی یعنی پاکی طہارت، جوئی جوئی یعنی تلاش کرنا، جیسے اردو میں جو جستجو ہے یہ تقریباً وہی چیز ہے، جستجو والا جوئی۔ خواب یعنی سونا، دیدن دیکھنا، دل دل سے مراد یہاں پہ دل ہے، دم دم یعنی انسان کی سانسیں، روشنائی روشنائی روشنی، نشان نشان، نہا۔ اب رواں پڑھتے ہیں۔ آخر، آہستے، بندے، پاکی، جوئی، خواب، دیدن یا خواب دیدن، دل، دم، روشنائی، نشان، نہان، نیکی، یکچاند۔ اب ہم پڑھیں گے درس اول، اور ہمارے درس اول کا نام ہے خداوند، اور یہ اسے آپ لوگ پوئٹری بھی کہہ سکتے ہیں، حمد بھی کہہ سکتے ہیں، ثنا بھی کہہ سکتے ہیں، نظم بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو یہ بول رہے تھے کہ ہمیں پوئٹری بھی پڑھوایا کریں، تو ان کی خواہش بھی پوری ہو چکی ہے کتاب چہارم میں۔ تو اب ہم درس اول جو ہمارا ہے اس میں پوئٹری ہے، اور اب ہم اسے پڑھیں گے۔ بے مادر گفتم، میں نے اپنی ماں سے کہا، آخر این خدا کیست، آخرکار یہ خدا کون ہے، کہ ہم در خانے یہ ماں ہست و ہم نیست، کہ جو ہمارے گھر میں ہے بھی اور نہیں بھی ہے۔ تو گفتی، تم نے کہا، مہربان تر از خدا نیست، خدا سے مہربان ترین کوئی بھی نہیں ہے۔ دمی از بندگان خود جدا نیست، ایک لہجے کے لیے بھی اپنے بندوں سے جدا نہیں ہے۔ چرا ہرگز نمی آید بے خوابم، کیوں میرے خوابوں میں نہیں آتا کبھی بھی۔ چرا ہرگز نمی گوید جوابم، کیوں میرے سوالوں کے جواب مجھے نہیں دیتا۔ نماز صبح گاہت را شنیدم، میں نے تمہاری صبح کی نماز کو اچھے سے سن لیا۔ تورا دیدم، تمہیں دیکھ لیا۔ خدایت را ندیدم، تمہارے خدا کو میں نے نہیں دیکھا۔ بے من آہستہ مادر گفت، مجھ سے میری ماں نے آہستہ سے کہا، فرزند بیٹے، خدا را در دل خود جوئی یک چند، خدا کو ایک لہجے کے لیے یا تھوڑی دیر کے لیے اپنے دل میں تلاش کرو۔ خدا در رنگ و بوی گل نہان است، خدا مختلف رنگوں میں اور گلوں کی خوشبوؤں میں ظاہر ہے۔ بہار و باغ و گل از او نشان است، بہار، باغ اور گل، یہ ساری چیزیں جو دکھ رہی ہیں یہ اس کی نشانیاں ہیں۔ اچھا، یہ جو و جو ہے یہ اس کی بحث ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ شاعری میں واو کو کس طرح سے پڑھا جاتا ہے۔ فی الحال ہم سادہ پڑھ رہے ہیں۔ خدا در پاکی و نیکی است، خدا طہارتوں میں موجود ہے، خدا نیکیوں میں موجود ہے۔ فرزند بیٹے، بود در روشنائی ہا خداوند، خداوند روشنیوں میں موجود ہے۔ تو یہ تھا ہمارا چیپٹر۔ اب ہم پڑھیں گے الفاظ
اور ان کے انہی الفاظوں پہ مبنی جملے، اور یہ الفاظ وہی ہیں جو ابھی ابھی ہم نے درس سے پہلے پڑھے ہیں تقریباً، اور کچھ وہی ہیں جو درس کے اندر موجود تھے۔ سب سے پہلا لفظ ہے آہستے یعنی آہستہ، در این درس یعنی صدای کم و ضعیف، یعنی اس درس کے حساب سے اگر اس کا معنی لیا جائے تو کم اور نارمل آواز کو آہستے کہا جاتا ہے۔ ہنگامی کے دوستانم در خواب ہستند، جب میرے دوست سو رہے ہوتے ہیں، آہستے سخن می گوئیم، آہستہ سے ہم بات کرتے ہیں۔ بندے یعنی بندہ، یہاں پہ اس کا معنی بھی دیا گیا ہے۔ کسی کے دستورات خداوند را انجام می دہد، بندہ اسے کہا جاتا ہے کہ جو خداوند کے احکامات پر عمل کرتا ہے، خداوند کے دیے گئے حکم پر عمل کرتا ہے۔ پیغمبر اسلام بہترین بندے خداوند است، رسول اکرم خداوند کا بہترین بندہ ہے۔ پاکی، پاکی یعنی دور بودن از کارهای بد، پاک بودن یعنی برے کاموں سے دور ہو جانا، اسے کہتے ہیں پاک ہو جانا۔ پیامبران انسانها را به پاکی و دوری از بدیها دعوت می کردند، پیغمبر انسانوں کو یعنی جتنے بھی نبی تھے انہوں نے انسانوں کو پاکی کی دعوت اور بدی سے دوری کی دعوت دیتے تھے۔ جوئی یعنی بے جوئی یعنی جستجو، برائے پیدا کردن و فہمیدن چیزی بے این طرف و آن طرف برو، یعنی کسی چیز کو ڈھونڈنا اور کسی چیز کو سمجھنے کے لیے اس طرف یا اس طرف جانا، یعنی تقریباً جستجو کرنا۔ فکر کن فکر کرنا، مطالعہ کن سوال کن و جستجو کن، کسی چیز کے بارے میں کسی چیز کو ڈھونڈنا، کسی چیز کے بارے میں فکر کرنا، کسی چیز کے بارے میں مطالعہ کرنا، اسٹڈی کرنا، سوال کرنا اس چیز کے بارے میں وغیرہ وغیرہ، یعنی مکمل اس کا یہ ہے کہ جستجو کرنا۔ یہاں پہ مزید بتایا گیا ہے، دیکھیں این واژه بیشتر در شعر استفاده می شود، یہ لفظ جو ہے لفظ جوئی یا بے جوئی، یہ زیادہ تر اشعار میں استعمال ہوتا ہے فارسی زبان میں، یعنی بولنے میں اسے بہت ہی کم استعمال کیا جاتا ہے، زیادہ تر یہ شعر میں استعمال ہوتا ہے۔ خواب دیدن یعنی چیز ہائی کے ہنگام خواب می بینیم، یعنی وہ چیزیں کہ جو ہم خواب کے اندر دیکھتے ہیں، خواب دید خواب می بیند، تو خواب دیکھنے کو خواب دیدن کہا جاتا ہے۔ مزید جملہ پڑھتے ہیں، دیکھیں اگر انسان شبها زیاد غذا بخورد خوابهای بد می بیند، انسان اگر رات کے وقت بہت زیادہ کھانا کھا لیتا ہے تو برے برے خواب دیکھتا ہے، تو یہاں خواب دیدن سے مراد وہی اردو والا خواب دیکھنا ہے۔ دل، یہاں دل سے مراد قلب ہے۔ بخواندن قرآن نور خداوند در دل انسان وارد می شود، قرآن پڑھنے سے خداوند کا نور انسان کے دلوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب دم، در این درس به معنی لحظے و زمان کوتاه است، اس درس کے حساب سے اگر اس کا ترجمہ کیا جائے تو یعنی ایک لحظے کو دم کہا جاتا ہے یا بہت ہی ایک چھوٹے وقت کو دم کہا جاتا ہے۔ این واژه بیشتر در شعر استفاده می شود، یہ لفظ بھی زیادہ تر اشعار میں استعمال ہوتا ہے، فارسی زبان کے شعر میں زیادہ تر اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ روشنائی یعنی نور، روشنی، ذکر و یاد خدا سبب روشنائی دل ہا می شود، خدا کا ذکر کرنا اور خدا کو یاد کرنا دل کو روشن کرنے کا سبب بن جاتا ہے، یعنی اس سے ہمارے دل میں نورانیت پیدا ہوتی ہے۔ نشان، چیزی کے سبب فہمیدن چیز دیگر شود، نشانے، نشان ایک ایسی چیز کو کہا جاتا ہے کہ جس چیز کے ذریعے سے ہم ایک دوسری چیز کو سمجھ سکیں، ایک دوسری چیز کو سمجھنے کا سبب جو چیز بنتی ہے اسے نشان کہا جاتا ہے، یعنی نشانے، تو یہ تقریباً اردو والا نشان ہے، یعنی علامت یا سبب۔ عطسه و سرفه کردن زیاد نشانے بیماری است، چھینکنا اور کھانسنا، زیادہ چھینکنا اور زیادہ کھانسنا یہ بیماری کی نشان ہے، علامات ہیں یا سبب ہیں۔ نہان یعنی چیزی کے ہست ولی مان را نمی بینیم، یعنی ایک چیز ہے لیکن ہم اسے نہیں دیکھ پاتے، زیادہ آشکار نہیں ہے۔ ان واژه بیشتر در شعر استفاده می شود، یہ لفظ بھی زیادہ تر اشعار میں استعمال ہوتا ہے۔ نیکی یعنی خوب بودن، اچھا ہونا، خوبی کردن، اچھائی کرنا، کار خوب انجام دادن، اچھے کام کرنا، مخالف بدی، بدی کا مخالف نیکی ہے۔ اب جملہ پڑھتے ہیں، نیکی به پدر و مادر از دستورهای خداوند است، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا خداوند کے احکاموں میں سے ایک حکم ہے۔
तो किताब चहारम को हमने अभी-अभी शुरू किया है। अभी से हम क्लास को इतना तवील और तुलानी नहीं करते ताकि आप लोग बोर ना हो जाएँ। तो क्लास में हमने अल्फ़ाज़ पढ़े, उनके मायना पढ़े और इसी तरह से हमने ये नज़्म पढ़ा और इसके अलावा हमने इन्हीं अल्फ़ाज़ों पर मबनी जुमले भी पढ़े। तो इस क्लास के हवाले से कोई भी सवाल हो आप लोग पूछ सकते हैं और इसके अलावा मुकम्मल किताब सिवम के हवाले से भी कोई सवाल हो तो आप लोग वो भी पूछ सकते हैं क्योंकि अभी-अभी वो किताब ख़त्म हुई है। और इसके अलावा अगर आप लोगों को आज की क्लास से कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।